ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حدثنا ابو بكر بن حفص عن صالح بن عبد الله بن عمر عن ابي رضي الله عنه قال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر بحله حرير او سيراء فرآها عليه فقال اني لم ابع بها اليك لتلبسها انما يلبسها من لا خلاق له انما بعثت اليك لتستمع بها يعني تبلغها. فرماتے ہیں اس کا پہننا رجال اور نساء دونوں کے لیے مکروہ ہے، اس کا استعمال مکروہ ہے، لیکن اس کی بیع جائز ہے، بلکہ اس چیز کی بیع ناجائز ہے ما لا ينتفع به بالکل، اصلا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جیسے خمر ہے خنزیر ہے، اور یہ کپڑا مثلا تصویر والا کپڑا ہے تو اس کی بیع جائز ہوگی، لیکن ممکن ہے کہ تصویروں کو مٹا دے یا تصویروں کو نیچے کر دے، یا ممکن ہے کہ غیر مسلم اس کو خرید لے، اور غیر مسلم مکلف بالفروع نہیں ہے، ہاں ان فروع اور مسائل کا مکلف ہے جو ان کے مذہب میں ناجائز ہے، جیسے جھوٹ اس کی نزدیک میں ناجائز ہے، یا ان احکام کا مکلف ہے جن احکام کا قانون موجود ہے، مسلمانوں کا قانون، اور اس کو قبول کیا ہے، جیسے ٹریفک کون سی طرف چلے گی اس کو قبول کیا ہے تو اس کا پابند ہے وہ، تو مثلا ریشم ہے مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے جائز ہے، کافر بھی پہن سکتا ہے کیونکہ کافر مکلف اس پر نہیں، جس چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو اس کو بیچ سکتے ہیں، اس لیے کیکڑے وغیرہ کو بیچ سکتے ہیں جہاں اس کی قیمت ہو، اس لیے یہ نہیں کھاتے تو شافعیہ کھاتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح اس سے فائدہ ہے، شیر اور چیتے کو بیچ سکتے ہیں، اس کو ذبح نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، لیکن اس کو بعض لوگ رکھتے ہیں، اس شوقیہ طور پر رکھتے ہیں تو اس کی بیع بھی جائز ہے، اس کی کھال بھی مفید ہے، تو عرف میں جس چیز کی بھی قیمت ہو اس چیز کی بیع و شرا جائز ہے، کیڑے مکوڑے بھی بیچ سکتے ہیں اگر ان کا کوئی فائدہ ہو کسی کو، بھائی حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت عمر سے کہا آپ کے لیے ہم نے حریر کا حلہ اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ پہن لیں، آپ اس کو بیچ دیں، یا انہوں نے پہلے گزرا ہے کہ اپنے کافر بھائی کو دے دیا اور اس نے پہن لیا، یہ حدیث عیدین وغیرہ میں گزر چکی ہے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن القاسم عن عائشة انها اخبرت انها اشترت نمرقة وسادة صغيرة، چھوٹا تکیہ ہے، او تنفسة فوق الرحل، یا رحل اور پالان کے اوپر منقش کپڑا رکھتے تھے جس میں تصویریں تھیں، ناجائز تصویر، درخت اور پھول کی تصویر نہیں۔ فلما رآها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية، ان کے چہرے میں غصہ محسوس کیا، فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله ماذا اذنبت؟ فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما بال هذه النمرقة، یہ چھوٹا سا تکیہ جس پر تصویر ہے،
قالت قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها لتقعد تتوسدها آپ اس پر بیٹھے گے کیونکہ چھوٹے تکیے پر لوگ بیٹھ بھی سکتے ہیں، تکیہ بھی لگا سکتے ہیں. تو یہ چھوٹا تکیہ اس طرح تھا جیسے گدا، تو گدا اس پر بیٹھتے بھی ہیں لوگ اور اس کو تکیے بھی بناتے ہیں، جیسے جگہ جگہ یہ پڑے رہتے تھے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصحاب هذه الصور يوم القیامة يعذبون يقال لهم احیوا ما خلقتم. اس سے معلوم ہوا کہ ذی روح کی تصویر ممنوع ہے اور غیر ذی روح جائز ہے، اس لیے کہ احیوا کا مطلب وہ تصویر جو قابل حیات ہے اس کو زندہ کرو، یہ نہیں کر سکے گا. وقال ان البيت الذي فيه هذه الصور لا تدخله الملائکہ، جس گھر کے اندر تصویریں ہوتی ہیں فرشتے نہیں جاتے، الا ان یکون مقطوع الراس، جب مقطوع الراس ہو تو پھر گنجائش ہے. یہ کہاں سے آواز آئی؟ اوپر کوئی چل ہے، ہاں اوپر کوئی چل ہے. الا ان یکون مقطوع الراس تو پھر جائز ہے. او صغیرۃ صورۃ صغیرۃ لا ترا، پھر اس کی گنجائش ہے، بنانے کی گنجائش نہیں ہے. اگر کسی کے پاس ہو تو چھوٹی ہے، استعمال کرنے کی گنجائش ہے. باب صاحب الصلاۃ احق بالصوم، ترجمہ کا مقصد یہ ہے کہ جو سامان والا مالک ہے یا وکیل البائع ہے، احق بتعین الثمن، صوم کا مطلب تعین الثمن، ثمن کو وہ بتلا دے، پھر مشتری بتلا دے کہ مجھے اتنے میں چاہیے یا کم کرو. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجاش ثامنوني بحائطكم، اپنے باغ کا ثمن تم بتلا دو مسجد کے لیے. ففیہ خرب، اور وہاں کچھ غیر آباد ویران جگہ، ونخل، اور بعض جگہ میں کھجوری تھی، کھجوروں کے درخت. فابن کم یجوز الخیار، اختیار کتنے دن ہے؟ خیار شرط، خیار کتنے دن ہے؟ امام ابو حنیفہ امام شافعی کے نزدیک 3 دن ہے، امام احمد اور امام مالک کے نزدیک الی ما شاء، جب تک چاہے، اور ملال قاری صاحبین کے نزدیک بھی 3 دن سے زیادہ ٹھیک ہے، جیسے احمد مالک کہتے ہیں. ملال قاری نے لکھا ہے کہ فتویٰ اس پر ہے کہ اگر کوئی چیز 3 دن میں معلوم ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، 3 دن میں نہ ہو، معلوم نہیں ہو سکتی تو زیادہ رکھ سکتے ہیں. اور مجلہ شرح مجلہ میں لکھا ہے فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے 3 دن سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، خصوصاً وہاں جہاں 3 دن میں معلومات مشکل ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن کے خیار کو باطل کہا. اس کی سند میں ابان ابن عیاش ہے جس کو لا یحتج بہ کہا گیا ہے، قابل استدلال نہیں ہے. بہرحال یہ مسئلہ سیریس نہیں، اس لیے اگر 3 دن میں معلوم نہیں ہو سکتا تو زیادہ جائز ہے، اور صاحبین کے قول میں 10 دن تک بھی جائز ہے. حدثنا صدقہ قلنا عبد الوهاب سمعت يحيى ابن سعيد سمعت نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا. اب یہاں مصنف کا مقصد یہ ہے کہ متبايعین بالخيار ہے، ان کو اختیار ہے بیع میں، اس میں قید نہیں ہے کہ 3 دن ہو یا زیادہ ہو. ابن عمر سے مرفوعاً ہے الخيار 3 ایام، بیہقی میں اس کی سند پر کلام ہے.
عالم يتفرقا جب تک مجلس ہے او یکون البیع خیارا یہ او یکون البیع خیارا میں او بمعنی الا ہے اور اس سے پہلے مقدر ہے یعنی یہ یلزم البیع یہ شافعیہ کی نزدیک تقدیر ہے یلزم البیع بعد اختتام المجلس الا ان یکون البیع خیارا بیع پکی ہو جاتی ہے مجلس کے ختم ہونے کے بعد الا یہ کہ اختیار ہو تو اختیار 3 دن ہو 2 دن ہو جتنا بھی ہو او بمعنی الا اللہ الخیار کے لیے اختیار ہے یا ترجمہ یہ ہے کہ الا ان یکون البیع اسقاط خیار اگر بیع میں کہ خیار کو ساقط کرنا ہو جب اختیار کو ساقط کیا تو مجلس کے اندر بیع پکی ہو گئی یا مطلب یہ ہے الا ان یکون البیع خیارا اذا قال احدهما اختر وقال الاخر اخترت فصار البیع پکی اگر ایک نے اختر کہا دوسرے نے اخترت کہا تو بیع پکی ہو گئی مجلس کے اندر او یکون البیع خیارا الا یہ کہ بیع میں اختیار ہو قال نافع ابن عمر جب کسی چیز کو خریدتے تھے یعجب ہو جو ان کو پسند ہو فارق صاحبہ ساتھی سے الگ ہو جاتے تھے تاکہ بیع پکی ہو جائے حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام عن قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فزاد احمد حدثنا بهز قال همام فذكرت ذلك بالسياح فقال كنت مع ابي الخليل لما حدثوا عبد الله هذا الحديث عبداللہ ابن حارث نے جب یہ حدیث بیان کی تو میں موجود تھا بابن اذا لم يوقت الخيار جب خیار کو متعین نہ کرے هل يجوز البيع یا بیع جائز ہے یا نہیں یعنی اگر خیار نہیں بتائے 3 دن ہے 2 دن ہے 4 دن ہے تو کیا بیع جائز ہے یا نہیں احناف اور شافعیہ کی نزدیک بیع فاسد ہے اس لیے کہ جب اختیار ہے اور یہ نہیں کہا 2 دن ہے یا 1 دن ہے یا 4 دن ہے تو عقد فاسد ہو گیا تو ہر یہ جوز البیع فاسد ہے اور امام احمد کی بھی یہ ایک روایت ہے اور امام مالک وغیرہ فرماتے ہیں کہ عقد صحیح ہے اس لیے کہ ان کی نزدیک اختیار جتنا بھی ہو جائز ہے تو یجوز عند المصنف مصنف کی نزدیک بھی جائز ہے مالک کی نزدیک بھی جائز ہے حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد حدثنا ایوب عن نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر فقال الآخر اخترت فصار البيع مستحكما محكما وربما قال أو يكون بيع خيار ایک نے کہا اختر دوسرے نے کہا اخترت اور یاد او بیع اسقاط خیار ہم نے خیار کو ثابت کر دیا بالکل نہیں اب پڑھیے باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبه قال ابن عمر رضي الله عنهما وشريك والشعبي وطاووس وعطاء وابن ابي مليكة به اليه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا حمدان وابن هلال قال حدثنا شعبة قال قتادة اخبرني عن صالح ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث سمعت حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. اب وہ بات آ گیا
بیعین بھائی اور مشترک کو اختیار ہے من لم یتفرقا جب تک مجلس قائم ہو. اور یہی ابن عمر کہتے ہیں، شریح صحابی طاووس وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں. تو امام احمد امام شافعی دونوں کے نزدیک مجلس تک اختیار ہے. اگر ایک نے واپس کیا تو دوسرا قبول کرے گا، واجب القبول ہے. اور دو ائمہ کے نزدیک خیار نہیں ہے. جب بیع پوری ہو گئی تو مجلس کے اندر اگر ایک نے واپس کیا تو دوسری کے لیے واجب القبول نہیں ہے کہ اس کو قبول کرے. امام مالک امام ابو حنیفہ تو اس کو خیار مجلس کہتے ہیں. خیار کی بہت سی قسمیں ہیں، خیار تعین ہے، خیار مجلس ہے، خیار شرط ہے، خیار عیب ہے وغیرہ وغیرہ. خیار تعین ہے تو ان میں سے ایک خیار مجلس ہے. تو خیار مجلس دو ائمہ کے نزدیک ہے، دو ائمہ کے نزدیک نہیں. امام مالک ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے. امام مالک ابو حنیفہ کی دلائل مثلا ان کے دلائل میں یہ ہے، فَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ جب تم بیع کرو گے تو گواہ پیش کرو. یعنی بیع ہوئی، بیع مکمل ہوئی تو اس کے بعد گواہ پیش کرو کہ یہ ہم نے بیع کر لی. معلوم ہوا کہ مجلس میں بیع مکمل ہے، اس لیے گواہ کو پیش کریں گے، اس لیے گواہی کو لکھی. نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود عقد کو پورا کرو، اور عقد کو مکمل کر لو، پورا کر لو. یعنی جو تم نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرو. تو اس سے پتہ چلا کہ خیار مجلس نہیں ہے، اس لیے کہ خیار مجلس میں اوفوا بالعقود نہیں ہے بلکہ بیع کچی ہو گئی. وہ اوفوا بالعقود کا مطلب پکا ہونا چاہیے. نمبر 3، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ مت کھاؤ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. معلوم ہوا جب رضامندی ہو جائے بیع میں تو عقد مکمل ہے. الا ان تکون تجارت، مگر یہ الا ان تکون عن تراض منکم، جب آپس میں رضامندی ہو گئی تو بیع پکی ہو گئی. نمبر 4، قیاسا علی سائر العقود یعنی نکاح ہے، طلاق ہے، اجارہ ہے، ان میں خیار مجلس نہیں ہے تو بیع میں بھی خیار مجلس نہیں ہونا چاہیے. قیاساً علی سائر المعاملات، دوسرے معاملات پر قیاس کریں گے. نمبر 5، جب عقد کے سب ارکان موجود ہیں تو پھر عقد پورا ہونا چاہیے. تو اس میں ثمن بھی ہے، مبیع بھی ہے، عاقدین بھی ہے، رضامندی بھی ہے، تو عقد مکمل ہونا چاہیے. نمبر 6، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبيع احدكم طعاما حتى يستوفيه، آدمی طعام کو نہ بیچے حتى يستوفيه، یہاں تک کہ اس پر قبضہ کرے. معلوم ہوا کہ قبضہ کرنے کے بعد بیچ سکتا ہے اگرچہ مجلس موجود ہو. یعنی مجلس میں عقد مکمل ہے پھر قبضہ کر لیا تو بیچ دو. اور یہ بھی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع الرجل طعاما حتى یستوفیہ، جب قبضہ کر لیا تو بیچ دے اگرچہ مجلس موجود ہے. اسی طرح نمبر 7 یا جتنا نمبر بھی ہو، فرماتے ہیں لا یحل له ان یفارقه خشیۃ ان یستقیلہ، حلال نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائے حتیٰ یستقیلہ، تاکہ دوسرا اقالہ کرے. اقالہ اس کو کہتے ہیں جو عقد کے مکمل ہونے کے بعد ہو. تو معلوم ہو کہ عقد مکمل ہو چکا ہے اگرچہ مجلس موجود ہے، اس لیے لا یحل ان یفارق حتیٰ یستقیلہ، مجلس کے اندر اقالہ کرے گا. تو اقالہ عقد کے مکمل ہونے کے بعد ہے، معلوم ہو کہ عقد مکمل ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے لا یجزی والد عن ولدہ، لا یجزی ولد عن والدہ، ولد اپنے والد کو
کا بدلہ پورا نہیں کر سکتا الا ان یجدہ عبدا فیشتریہ فیعتق، مگر یہ کہ اپنے والد کو خریدا اور آزاد ہو گیا. جیسے اپنے والد کو خریدا آزاد ہو جائے گا اگرچہ مجلس موجود ہے، معلوم ہو کہ مجلس کے اندر عقد بالکل مکمل ہے. عقد مکمل ہونے کے بعد پھر خیار مجلس نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمل خریدا حضرت عمر سے اور ہبہ کیا ابن عمر کو اسی مجلس میں. معلوم ہوا کہ مجلس میں عقد مکمل ہے. یہ نہیں فرمایا کہ مجلس ختم ہو جائے اس کے بعد میں ہبہ کروں گا. جب ہبہ کر سکتا ہے مجلس میں تو بیع بھی کر سکتا ہے مجلس میں، مجلس کے اندر ہی بیع کرے. اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے، ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مشتری کو کوئی چیز بیچ دی اور وہ چیز ہلاک ہو گئی تو وہ بائی کی چیز ہلاک ہو گئی. دیکھو اس لیے بائی کی چیز قبل تفرق المجلس تو وہ مشتری کی ہلاک ہو گئی. معلوم ہوا کہ عقد مکمل ہے اس لیے مشتری کی چیز ہلاک ہو گئی. اذا باع شيئا وهلك يشتري من مال يهلك من مال المشتری، مشتری کا مال ہلاک ہو گیا. اگر یہ بائی کے پاس تو ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ عقد مکمل ہے. اور امام احمد امام شافعی کی دلیل یہی ہے المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، بیعین کو اختیار ہے جب تک مجلس موجود ہو. اگر مجلس ختم ہو گئی تو پھر اختیار ختم ہو جائے گا. مجلس میں اختیار ہے واپس کر سکتے ہیں. اس حدیث کے احناف اور مالکیہ متعدد جواب دیتے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ ما لم یتفرقا سے مراد امام محمد نے کہا تفرق بالاقوال ہے. معنی یہ ہے بائی اور مشتری کو اختیار ہے ما لم یتفرقا جب تک تفرق بالاقوال نہ ہو. اور اگر تفرق بالاقوال ہو گیا، بائی نے اپنا کلام لے لیا اور مشتری نے اپنا قول لے لیا تو بات پکی ہو گئی، بات پکی ہو گئی. تو تفرق سے مراد تفرق بالاقوال ہے. تفرق بالاقوال ہر ایک اپنا کلام لے لے اور تفرق اس میں استعمال ہے. فما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. اہل کتاب نے تفرق بالاقوال نہیں کیا مگر دلائل آنے کے بعد. تفرق بالاقوال کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تفرق بالاقوال اور مذاہب مت کرو کہ ایک کا ایک مذہب ہو دوسرے کا دوسرا مذہب ہو. اور تفرقت بنو اسرائیل على 72 فرقة وانتم تتفرقون على 73 فرقة. اس وہ حدیث بھی ہے اس میں بھی تفرق بالمذاہب مراد ہے. یہ جواب سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ یہ صحابہ کرام کے فہم کے خلاف ہے. صحابہ کرام تفرق سے تفرق بالمجلس لیتے ہیں، تفرق بالابدال لیتے ہیں. آپ تفرق بالاقوال لیتے ہیں. نمبر 2 التفرق معروف في التفرق عن المجلس والتفرق ليس بمعروف في التفرق بالاقوال. تفرق بالاقوال میں یہ معروف نہیں ہے تو آپ کیسے غیر معروف کو لیتے ہیں؟ نمبر 3 التفرق بالاقوال یستعمل عند الاختلاف. جب اختلاف ہو تو اس کو تفرق بالاقوال کہتے ہیں. وهذا اتفاق، اور یہاں تو بائع اور مشتری کا اتفاق ہے. اس لیے جب بیع مکمل ہوئی تو ہاتھ ملایا واہ واہ زندہ باد. تو یہاں تفرق سے کیسے تفرق بالاقوال لیتے ہیں؟ التفرق بالاقوال یستعمل فی الاختلاف، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو چاٹ رہے ہیں اس لیے یہ سمجھ میں نہیں آتا.
یہ میں نے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ نمبر 2 دوسرا جواب یہ ہے کہ هذا محمول على خيار القبول، یہ خیار قبول پر محمول ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ متباعین کو اختیار ہے جب تک مجلس قائم ہو، مجلس ہے تو خیار ہے قبول کرے یا نہ کرے، مجلس ختم ہو گئی پھر قبول نہیں کر سکتا۔ تو المراد منہ خیار القبول ما لم یتفرقا، جب تک مجلس قائم ہے تو خیار قبول ہے۔ یہ جواب بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ اگر خیار سے مراد خیار قبول ہو فہذا لأحدہما، خیار قبول تو ایک کو ہے، جس نے ایجاب کیا ہے اس کو نہیں، جس نے قبول کیا ہے اس کو خیار قبول ہے، کرے یا نہ کرے۔ اور یہاں بیعین دونوں کا ذکر ہے، بیعین دونوں کا ذکر ہے، خیار قبول احدہما کو ہے۔ اور نمبر 2 یہ آنے والی حدیث کے خلاف ہے، اس لیے کہ آنے والی حدیث میں مذکور ہے کہ جب تک مجلس قائم ہو اور بیع مکمل ہو گئی تو بیع مکمل ہونے کے بعد اور مجلس کے قائم ہونے کے بعد ایک کو اختیار ہے کہ دوسرے کو واپس کرے۔ تو آنے والی حدیث میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بیع نہیں ہوئی، ایجاب ہوا قبول نہیں ہوا، دونوں ہو چکے ہیں، بیع ہو چکی ہے، مجلس قائم ہے تو احدہما واپس کر سکتا ہے۔ آنے والی حدیث میں ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آنے والی حدیث آئے گی انشاءاللہ۔ اور یہ صحابہ کے فہم کے خلاف ہے، اس لیے کہ صحابہ نے خیار سے خیار مجلس لیا ہے، خیار سے خیار قبول نہیں لیا۔ امام ابو یوسف آپ کیسے خیار قبول لیتے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تیسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ محمول ہے دیانت پر، دیانتاً واپس کر سکتا ہے، دوسرا قبول کرے، اور قضاءً نہیں ہے۔ قضاءً بائع پکی ہو گئی، بیع ہو گئی پکی، اور دیانتاً، دیانتاً کا مطلب عند المفتی واپس کر سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بتلایا، اور قانون قاضی کے لیے بھی ہے، مفتی کے لیے بھی ہے، قانون سب کے لیے ہے۔ اس لیے یہ قانون ہے، یہ ایک کے لیے ہو دوسری کے لیے نہ ہو، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر یہ خلاف متبادر ہے، متبادر یہ ہے کہ مجلس ہے، مجلس کے اندر خیار موجود ہے، اور اس کے علاوہ آنے والی حدیث کی بھی خلاف ہے، اس لیے کہ آنے والی حدیث میں ہے کہ جب بیع ہو جائے تو احدہما واپس کرے مجلس میں تو دوسرا اس کو قبول کرے۔ اسی طرح مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہاں خیار مجلس مراد ہے، لیکن خیار مجلس کنایہ ہے تفرق بالاقوال سے، تفرق بالاقوال سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال یہ جوابات سب سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے بہتر جواب یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ خیار کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ خیار ہے جو خیار واجب القبول ہو، نمبر 2 وہ خیار ہے جو مسنون القبول ہو، نمبر 3 وہ خیار ہے جو مندوب القبول ہو۔ جو خیار واجب القبول ہے یہ وہ ہے کہ ایک نے ایجاب کیا اور دوسرے نے قبول نہیں کیا، واپس کیا، تو یہ خیار سب کے نزدیک واجب القبول ہے۔ میں نے کہا یہ جو میرا امامہ ہے یہ بہترین امامہ ہے، اس کو آپ خرید لیں، عبد الرحمن خرید لو۔ عبد الرحمن نے کہا کتنے میں؟ میں نے کہا 1000 رین میں۔ ایجاب ہوا، اس نے کہا میں نہیں لوں گا۔ تو یقیناً یہ امامہ واپس ہو گیا۔ اس میں زمین کی اوپر آسمان کے نیچے کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں واجب القبول۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے مسنون القبول۔ مسنون القبول یہ ہے کہ عقد ہوا، بیع و شراء، ایجاب اور قبول ہو گیا، لیکن مجلس قائم ہے، مجلس قائم ہے۔ اب اگر
مشتری نے واپس کیا تو بائی کے لیے مسنون ہے کہ اس کو قبول کرے، واجب نہیں ہے۔ تو اے مالک اور شافعی رحمہ اللہ، اے شافعی اور احمد رحمہ اللہ، آپ واجب القبول کہتے ہیں، یہ واجب القبول نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں واجب القبول نہیں ہے، مسنون القبول ہے۔ یہ آپ نے کہاں سے نکالا کہ واجب القبول نہیں ہے، مسنون القبول ہے؟ تو اس کے لیے اگر آپ کو تکلیف نہ ہو، انگلی مبارک ہو، تو آپ ورق کو الٹ دیں۔ ورق الٹ ماشاء اللہ بہت تکلیف اٹھائی آپ لوگوں نے۔ اب ایک باب ہے، باب ما یکرہ من الخداع فی البیع۔ یہ باب آپ کو مل گیا، ما یکرہ فی الخداع فی البیع، مل گیا یا نہیں؟ اب اس میں دیکھو، ابن عمر سے مروی ہے کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کا مال بھیجا وادی میں، بہرحال وہ مال بیچا، اس بعد میں آیا، مجلس موجود تھی، اس مجلس میں حتی خرجت من بیتی، میں جلدی مجلس سے نکلا، کیوں؟ خشیت ان یردنی، یہ خوف تھا کہ عثمان اس کو واپس کرے گا کہ واپس لے گا۔ مجلس کے اندر بیع ہو گئی، اب مجلس کے اندر اگر وہ واپس کرتا تو پھر کیا تھا؟ دیکھو احناف کی دلیل بخاری میں ہے، لیکن اس کی طرف لوگوں کا ذہن نہیں جاتا۔ وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ، دیکھا یا نہیں؟ اور سنت یہ تھا کہ اگر ایک واپس کرے مجلس میں تو دوسری کے لیے مسنون القبول ہے۔ سنت کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب تو نہیں ہے کہ خیار شرط لگانا سنت ہے، یہ معنی تو نہیں ہے کہ خیار کا استعمال کرنا سنت ہے، بلکہ خیار استعمال کرنا تو کسی کی نزدیک سنت نہیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ اگر مجلس میں ایک واپس کرے تو دوسری کے لیے قبول کرنا مسنون ہے، اس لیے میں وہاں سے نکلا۔ دیکھ لیا؟ اچھا، اب نمبر 3 کیا ہے؟ نمبر 3 خیار ہے جو مندوب القبول ہو۔ مندوب القبول کیا ہے؟ مجلس ختم ہو گئی، اس کے بعد مشتری اپنے گھر چلا گیا اور مبیع کو لے گیا، اتنے میں بائع روتا ہوا آیا، کیا رو رہے ہو بھائی؟ مرد تو نہیں روتے، تم کیوں روتے ہو؟ مجھے اپنا مبیع واپس کر دو، مجھے اپنا مبیع واپس کر دو، اس لیے کہ مجھے یاد آ رہا ہے میں نے طوطا آپ کو بیچا تھا، میں طوطے کے پیچھے پاگل ہو رہا ہوں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اقال نادما اقال اللہ عثراته یوم القیامت، جس نے پشیمان کے ساتھ اقالہ کیا، مستحب ہے، واپس کر دو، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کرے گا آخرت میں۔ یہ ہو گیا مندوب القبول۔ تو دیکھو احناف اور مالکیہ پاگل نہیں ہے کہ ان کو یہ حدیث نظر نہیں آتی، بلکہ ان کو یہ حدیث نظر آتی ہے، لیکن وہ اس کو مسنون القبول پر محمول کرتے ہیں۔ اب یہ معنی ہوگا، بائع اور مشتری کو اختیار ہے جب تک مجلس قائم ہو، تو مجلس میں اگر ایک نے واپس کر دیا تو دوسرا اس کو قبول کر دے، واپس کرنے کو اس کو اختیار ہے، واپس کرے، دوسرا اس کو قبول کرے، اس لیے کہ قبول کرنا مسنون ہے۔ اور اگر مجلس ختم ہو گئی اور واپس کیا تو وہ مندوب ہے، اور اگر بیع مکمل نہیں ہوئی ایجاب اور قبول تو پھر واجب القبول ہے۔ یہ اصل جواب ہے جو ذہن میں آتا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اور یہ حدیث کے موافق ہے، اس لیے کہ ابن عمر ایک طرف تو کہتے ہیں خیار مجلس ہے، اور دوسری طرف ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر مبیع کو بیچ دیا اور مجلس ہے اور وہ ہلاک ہو گیا تو وہ فرماتے ہیں مشتری کی چیز ہلاک ہو گئی۔ مشتری کی چیز تو تب ہلاک ہو گئی جبکہ مشتری مکمل ملکیت آ گئی، معلوم ہوا کہ مشتری کی مکمل ملکیت ہے۔ وَيَنْهَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا وَحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا۔ دوسری حدیث، حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. اب بعد میں مصنف کہتے ہیں اذا خیر احدهما صاحبه بعد البيع، اگر ایک نے دوسرے کو اختیار دیا بعد البيع، تو جب بعد البيع اس کو اختیار دیا، کیا مطلب؟ ایک نے کہا اختر، دوسرے نے کہا اختر تو یبطل الخیار، پھر خیار مجلس بھی ختم، ہر قسم کا خیار ختم. خیر احدهما بعد البيع فقال الاخر اخترت. کیا بات کا مطلب ہے کہ اگر بیع کے بعد کسی نے 3 دن کا اختیار رکھا تو 3 دن تک اختیار رہے گا. اذا خیر احدهما بعد البيع الى 3 ايام او الى 4 ايام يكون الخيار. تو فرماتے ہیں فقط وجب البيع، بس بیع واجب ہوگی. یعنی اذا قال احدهما اختر اور دوسرے نے کہا اختر تو بیع پکی اور واجب ہوگی. اور اگر خیار شرط لے لے تو جب خیار شرط کی مدت پوری ہو گئی تو پھر وجب البيع. اب مصنف ایسی حدیث کو درپیش کرتے ہیں جس حدیث میں وہ تعویلات نہیں چلتی جو تعویلات آپ نے سنی تھی، کہ اس سے مراد تفرق بالاقوال ہے، یا اس سے مراد خیار قبول ہے، یا یہ ہے کہ یہ قضاء نہیں کیا دیانتاً ہے. یہ سب دروازے بند ہو جائیں گے. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ہر ایک کو اختیار ہے، ما لم يتفرقا، جب تک مجلس قائم ہو. اب دیکھو یہ ترجمہ نہیں ہے ما لم يتفرقا جب تک تفرق بالاقوال نہ ہو، بلکہ مطلب ہے ما لم يتفرقا جب تک دونوں ساتھ ہیں. وہ تفرق بالاقوال نہیں کیا، وکانا جمیعا، دیکھو یہ آگے وکانا جمیعا دونوں ساتھ بیٹھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ تفرق بالاقوال ہے، ایک نے بیر تو کہا ایک نے اشترے تو کہا. وکانا جمیعا، اور دیکھو وکانا جمیعا بعد البیع، یہ دونوں ساتھ ہے بیع کے بعد، اس لیے کہ بیع تو ہو چکا ہے. اذا تبايع الرجلان بیع کر چکے ہیں، خیار قبول بھی مراد نہیں کیونکہ بیع ہو چکی ہے. وکانا جمیعا او یخیر احدهما الاخر، او یخیر یا ایک الا ان یخیر، الا یہ کہ ایک دوسرے کو اختیار دے دے. ایک نے کہا اختر، دوسرے نے کہا اخترت، فتبايعا على ذلك، تو اس پر بیع کرے فقط وجب البيع. وان تفرقا بعد ان تبايعا، اور اگر دونوں کی مجلس ختم ہو گئی بعد ان تبايعا بیع کے بعد، دیکھو بیع ہو چکی ہے مجلس ختم ہوئی تو پھر وجب البيع. اور معلوم ہو کہ اگر تفرقا ہو، اگر بعد البيع ہو اور تفرقا نہ ہو، بعد البيع ہے لیکن تفرقا نہیں ہے تو اختیار باقی ہے. ولم يترك واحد منهما البيع فقط وجب البيع، بیع پکی ہو گئی اس لیے کہ بیع کے بعد تفرقہ الگ ہو گئے. تو یہ وہ صریح حدیث ہے. اس صریح حدیث میں یہ مذکور ہے کہ خیار سے مراد خیار مجلس ہے، خیار قبول نہیں. خیار سے مراد تفرق سے مراد تفرق بالابدان ہے، تفرق بالاقوال نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ تعویل تو بند ہو گئی. اب وہ تشریح رہ گئی کہ پھر خیار کے استعمال کرنے اور دوسرے کے قبول کرنے کی 3 درجات ہیں: واجب القبول، مسنون القبول، مندوب القبول. مسنون القبول یہ ہے کہ اگر ایک نے واپس کیا مجلس میں تو دوسرے کے لیے قبول کرنا مسنون ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اختیار کو استعمال کرنا مسنون ہے. اختیار کو تو استعمال کرنا کسی کے نزدیک سنت نہیں، بلکہ اگر اختیار کو استعمال کیا اور واپس کر دیا تو دوسرے کے لیے اس کا قبول کرنا مسنون کے درجے میں ہے. اس لیے اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعِينَ بِالْخِيَارِ،
سنت یہ ہے کہ اگر ایک واپس کرے تو دوسرے کے لیے قبول کرنا مسنون ہے حتی یتفرقا. احناف کا مذہب سمجھ میں آ گئی.